بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلباء، آج کے درس میں ہم پڑھیں گے زبان کو فتنوں میں روکنے کے بارے میں۔ احادیث میں اس سلسلے میں کیا وارد ہوا ہے؟ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ باب فی کف اللسان، باب ہے زبان کو کنٹرول کرنے کے سلسلے میں، زبان پر لگام لگانے کے بارے میں، زبان کو روکنے کے بارے میں یہ باب ہے کہ اپنی زبان کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، کس طرح زبان کو روک کے رکھنا ہے، اس بارے میں یہ باب ہے۔ پہلی حدیث قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا عبد المالک بن شعیب بن الليث قال حدثني ابن وهب قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد قال خالد بن أبي عمران عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عبد الرحمن بن حرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة صماء بكماء عمياء من أشرف لها استشرفت له وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف۔ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، ان کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستکون فتنۃ، ان قریب فتنے رونما ہوں گے۔ ستکون، سا کا مطلب کیا ہے؟ ان قریب ہے، فعل مضارع پسین داخل ہوتا ہے، اسے تحقیق کے اور مضارع یہ مستقبل قریب کے معنی میں کر دیتا ہے سین۔ ان قریب فتنے رونما ہوں گے، ہوں گے فتنے۔ کیسے فتنے؟ فتنہ ہوگا، مفرد ہے یا فتنہ، کیسا ہوگا فتنہ؟ سما، بہرا ہوگا فتنہ، فتنۃ سما بہرا فتنہ، یعنی شدید فتنہ ہوگا۔ فتنۃ سما یعنی فتنۃ شدیدہ، سما اسم کی مؤنث ہے، یعنی بہرا فتنہ ہوگا۔ بکما گونگا، ابکم کی مؤنث ہے، گونگے فتنہ، گونگا فتنہ کیسا؟ عمیا، اندھا فتنہ ہوگا۔ اندھا، گونگا، بہرا، مطلب کیا مطلب؟ بہت شدید فتنہ۔ کتنا شدید؟ اتنا شدید ہوگا کہ دیکھنے والے کو نظر نہیں آئے گا کہ یہ فتنہ ہے، اس فتنے سے کیسے بچا جائے، بول نہیں پائے گا حق بات ہے، اور بہرا ہوگا کہ اسے کوئی حق بات کہے بھی تو اسے سنائی نہیں دے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حق بات کوئی کہے گا بھی تو اسے سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ بہرا ہو گیا فتنے سے، وہ فتنہ بہرا ہے۔ تو مطلب بہت ہی خطرناک قسم کا فتنہ ہوگا، جس میں آدمی کے لیے فیصلہ لینا مشکل ہو جائے گا کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے، کس کا ساتھ دے کس کا ساتھ نہ دے، وہ کچھ قدم آگے بڑھائے یا نہ بڑھائے، قدم بڑھائے تو مشکل، نہ قدم بڑھائے تو مشکل، ہر طرح مشکل ہی مشکل، بہت ہی خطرناک فتنہ۔ من اشرف لہا، جو اس فتنے میں جھانکا، من اشرف لہا یعنی من اطلع او من اتجہ الیہا، جو اس فتنے کی طرف متوجہ ہوا، استشرفت لہو، فتنہ اس کو اپنی چپیٹ میں لے لے گا، فتنہ اس کو پکڑ لے گا، وہ فتنے میں ملوث ہو جائے گا۔ من اشرف لہا مطلب اتنا خطرناک ہوگا کہ فتنے میں کودنا تو دور کی بات، فتنے کی طرف جھانک کر بھی دیکھا تو فتنہ اس کو اپنی چپیٹ میں لے گا، فتنے کی چنگاری، فتنے کی آگ اس کو اپنی لپیٹوں میں لپیٹ لے گی اور اسے فتنے میں ڈال دے گی۔ وَإِشْرَافُ اللِّسَانِ فِيهَا، اور زبان کو اس میں کھولنا۔ اشراف اللسان کا مطلب یہاں اشراف زبان کھولنا، فتنے میں زبان کھولنا، زبان چلانا، زبان درازی کرنا، اس میں کیسا ہے؟ كَوُقُوعِ السَّيْفِ، تلوار کے واقع ہونے کے جیسے ہے۔ وَإِشْرَافُ اللِّسَانِ فِيهَا
کہ وقوع السیف، زبان چلانا، اس میں زبان کھولنا، کسی کے خلاف کوئی بات کہنا، اس کی وہاں سے وہاں یہاں سے وہاں لگائی سکائی کرنا، یہ کیسے ہے کہ وقوع السیف، تلوار کے واقع ہونے کے جیسے ہے، تلوار کے مانند ہے زبان چلانا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے ایک فتنے کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی، اور اس فتنے کو گونگا بہرا اور اندھا فتنہ کہا، اور ان اوصاف سے اس کو متصف کیا کہ جس طرح سے گونگا اندھا بہرا آدمی اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ دیکھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، ان اوصاف کی وجہ سے ایسے ہی فتنے کے اندر لوگ ہوں گے۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن بلیمانی او بیلمانی، عبد الرحمن بن بیلمانی ایک راوی ہیں، یہ ضعیف ہیں۔ حدیث کی سند میں یہ راوی عبد الرحمن بیلمانی ضعیف ہے، اس لیے اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ حدیث کی سند اس واسطے کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ جی عبد الرحمن بن البیلمانی، عبد الرحمن بیلمانی یہ ضعیف ہیں۔ باقی راوی جو ہے خالد بن ابی عمران صدوق ہے، اور باقی راویوں پہ نہیں ہے، اسی راوی کی وجہ سے اس حدیث کو علامہ البانی اور دیگر محققین رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اگلی روایت قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا محمد بن عبید قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا لیث عن طاووس عن رجل يقال له زياد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار اللسان فيها أشد من وقع السيف۔ روایت ہے عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنة، یقیناً فتنہ ہوگا، یقیناً ان قریب فتنہ رونما ہوگا۔ کیسا فتنہ ہوگا؟ تستنصف العرب، عرب کا صفایا کر دے گا۔ فتنہ کس قدر خطرناک ہوگا کہ فتنہ عرب کو صاف کر دے گا، بہت ہی خطرناک فتنہ ہوگا، عرب کا صفایا کر دے گا۔ قتلاها فی النار، اس کے مقتولین جہنم میں ہوں گے۔ اللسان فیہا اشد من وقع السیف، اس فتنے میں زبان چلانا، زبان کو بے لگام کرنا، یہ تلوار کے واقع ہونے سے زیادہ شدید ہوگا۔ اس فتنے میں زبان کھولنا، ادھر سے ادھر لوگوں کے بارے میں لگانا، یہاں کی بات وہاں منتقل کرنا، کسی کو اکسانا، کسی کو ابھارنا، حاکم وقت کے خلاف لوگوں کو اکسانا، اس کی برائی بیان کرنا وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ اشد من وقع السیف، تلوار کے واقع ہونے سے زیادہ شدید ہے۔ قال ابو داود رواہ الثوری، امام ابو داود فرماتے ہیں اس حدیث کو ثوری نے لیس کے واسطے سے طاؤس سے انہوں نے اعجم سے روایت کیا ہے۔ یہاں سند میں آپ دیکھ رہے ہیں محمد بن عبید، وہ حماد بن زید سے روایت کرتے ہیں۔ حماد بن زید روایت کرتے ہیں لیث سے، لیث بن ابی سلیم ان کا نام ہے، لیث بن ابی سلیم۔ وہ روایت کرتے ہیں طاؤس بن کیسان سے۔ اب یہ ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں طاؤس ان رجل، ایک آدمی سے یقال له زیاد، جس آدمی کو زیاد کہا جاتا تھا۔ اب یہ زیاد کون ہے کون نہیں ہے تو یہ مجہول الحال ہے، اس کا نام تو ذکر ہوا ہے لیکن اس کی حالت مجہول ہے، اس لیے اس حدیث کی سند پر بھی ضعف کا حکم لگایا ہے۔ یقال له زیاد، اب امام صاحب کو یہ حدیث یہ سند سے پہنچی تھی تو اس کی سند میں ایک راوی ضعیف ہے یقال له زیاد رجل، تو امام صاحب ایک دوسری سند ذکر کی آخر میں ان لیث عن طاؤس عن الاعجم۔ یہاں پر لیث عن طاؤس عن رجل ہے، یہاں پر لیث عن طاؤس عن الاعجم، تو لیث سے یہاں روایت کرنے والے حماد بن زید ہیں، اور دوسری سند میں روایت کرنے والے امام ثوری ہے، سفیان ثوری۔ آگے ان رجل یقال له زیاد، یہ جو زیاد ہے وہی کیا ہے؟ اعجم ہے،
جو زیاد ہے جس کو زیاد کہا جاتا ہے، بعض نے اس کو اعجم سے تعبیر کیا ہے اور بعض نے اس کو زیاد سے تعبیر کیا ہے، دونوں ایک ہی ہیں۔ اگر یہ الگ الگ ہوتے تو یہ سند اس کے لیے ایک اس کے لیے تقویت اس کے لیے مطابعت بن جاتی، اس کو تقویت پہنچاتی، شاہد بن جاتی اس کے لیے، لیکن دونوں راوی ایک ہی ہیں، زیاد بھی اور اعجم بھی دونوں ایک ہی ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ گویا دوسری روایت میں زیاد کو اعجم سے تعبیر کیا ہے دونوں ایک ہی۔ عرب کو اس میں اس لیے خاص کیا ہے کہ گویا کہ فتنہ عرب میں ہوگا، اس لیے عرب کا ذکر اس میں بالخصوص آیا ہے، لیکن حدیث چونکہ ضعیف ہے، ایسی ضعیف روایتوں کو بعض لوگ عرب کی مذمت میں بیان کرتے ہیں جو کہ درست نہیں ہیں۔ جن لوگوں کو اہل عرب کے عقیدے سے اختلاف ہے، ان لوگوں کا عقیدہ توحید ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے، تو لوگ ان سے دشمنی میں ایسی بعض ضعیف حدیثوں کا سہارا لے کر ان کی مذمت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عرب کو تو ہلاک ہونا ہے، اہل عرب کو تو دیکھو حدیثوں میں بھی آیا ہے، اور ان ضعیف روایتوں سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ اگلی روایت اس باب کی صرف سند ہے۔ قال امام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا محمد بن عیسیٰ بن طباء قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس قال زیاد سیمین کوش۔ یہ قالہ کا جو فاعل ہے یہ عبداللہ بن عبد القدوس ہے۔ یہ جو نقطہ ہے اس قالہ کے بعد آنا چاہیے تھا کہ عبداللہ بن عبد القدوس نے کہا کہ جو زیاد پچھلی سند میں جو آیا ہے یہ سیمین کوش ہے۔ سیمین کوش یعنی گوش، گاف عربی میں نہیں رہتا ہے، اردو میں گاف رہتا ہے، گوش اصل میں یہ فارسی کا لفظ ہے۔ سیمین گوش یا گوش ہے، گوش عربی میں کان کو بولتے ہیں، وہ فارسی میں کان کو، اور سیمین بولتے ہیں ابیض سفید۔ اس کا زیاد کا کان جو سفید تھا، جیسے یعنی برس کی بیماری میں پورا جسم یا جگہ جگہ سے سفید سفید دھبا ہو جاتے ہیں، ویسے اس کا کان جو ہے سفید تھا، اس لیے اس کا لقب سیمین گوش تھا۔ سیمین گوش، تو گوش کہتے ہیں کان کو فارسی میں، اسی سے عربی میں یہ کوش بن گیا، گاف کی جگہ کوش ہو گیا۔ تو یہاں گویا کہ اس سند میں اس راوی کا ترجمہ یا اس کا تعارف ہلکا سا بیان ہوا ہے کہ ان کا لقب، زیاد کا لقب جو ہے سیمین کوش یا سیمین گوش ہے۔ سیمین معنی ابیض سفید اور گوش معنی کان، لیکن راوی ایک ہی، اگر کوئی اور راوی ہوتا ان کی جگہ تو یہ حدیث کے لیے تقویت والی بات ہوتی، مطابعت اور شواہد والی بات ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر یہ باب ختم ہوا، لیکن باب میں دونوں حدیثیں جو ہیں یہ ضعیف ہیں، البتہ یہ کہ زبان کا چلانا یہ بہت سنگین ہے، غیبت اور چغل خوری، اس کی بہت ساری بے شمار نصوص اور دلائل اس کی مذمت پر، اور بسا اوقات زبان کا اثر جو ہے دل پر ایسا پڑتا ہے کہ ویسا تلوار کا زخم بھی نہیں پڑتا، تلوار کا وار بھی اتنا بھاری نہیں پڑتا، اس لیے جو ہے زبان کو فتنوں میں روکنا واقعی یہ اہم اسباب میں سے جن کے ذریعے فتنوں سے بچا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ اگلا باب ہے قال الامام ابو داود رحمہ اللہ باب الرخصت فی التبدی، باب ہے بادیہ نشینی اختیار کرنے کے سلسلے میں جو رخصت وارد ہوئی ہے۔ چونکہ بادہ نشینی یا بادیہ نشینی اختیار کرنا، جنگلوں میں رہنا، بوادی میں رہنا، یہ ایک طرح سے یعنی مکروہ اور ناپسندیدہ عمل اور فعل ہے، جیسا کہ پیچھے ایک حدیث گزر چکی ہے، من سکن البادی او بوادی فقد جفا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے بادیہ نشینی اختیار کی، بادیہ میں رہا، وہ جفا کش ہو گیا، اس کے دل میں جفا ہو جاتا ہے، اکیلا اکیلا تنہا تنہا رہتا ہے، معاشرے سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے نہیں رہتا، تو اس کی عادت جو ہے وہ اسی طرح تنہائی پسند ہو جاتی ہے، یا جانوروں کو دیکھتا ہے لڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے، تو اس کی فطرت میں بھی ویسی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو بوادی میں رہا وہ جفا
کش ہو جاتا ہے، سخت طبیعت والا ہو جاتا ہے، لیکن بسا اوقات بادیہ میں رہنا یہ مرغوب ہے اور اس کی رخصت ہے، بلکہ اس کو افضل قرار دیا ہے بسا اوقات فتنوں کے اوقات میں۔ قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك، مالك کون ہے؟ امام مالک، امام دار الہجرہ، مالک بن انس رضی اللہ رحمہ اللہ، جو ائمہ اربعہ میں سے ایک ہے۔ عن عبد الرحمن ابن عبد اللہ ابن عبد الرحمن ابن ابی صعصع، یہاں امام صاحب نے ان کے 4 پشتوں کو گنایا، عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے ان ابی ہی ہے، تاکہ ابی ہی کا تعارف بھی اسی میں ہو جائے۔ ابی ہی کون ہے؟ عبد الرحمن کے والد عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع۔ وہ ان کے والد عبداللہ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، اور ابو سعید خدری کون ہے؟ سعد بن مالک بن سنان رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشکو ان یکون خیر مال المسلم، قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال ہو غنمن بکریاں۔ یوشکو قریب ہے کہ ہو خیر مال، بہترین مال، المسلم مسلمان کا کیا چیز؟ غنمن، قریب ہے کہ بکریاں مسلمان کا بہترین مال ہو، بکریاں مسلمان کا سب سے اچھا یا بہتر مال ہو۔ کیوں؟ یتبع بہا، وہ ان کے پیچھے پیچھے جائے، بکریوں کے پیچھے، بکریوں کو چرانے کے لیے، شعف الجبال، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ، شعف مانے چوٹی ہے، بکریاں عام طور پر پہاڑوں کی چوٹیوں اوپر تک چڑھ جاتی ہیں، گائے بھینس اونٹ وغیرہ نہیں چڑھ پاتے، لیکن بکریاں تھوڑی تھوڑی سی جگہ میں سے بھی اوپر چڑھ جاتی ہیں، اس لیے شعف الجبال کا ذکر ہے، پہاڑیوں کی چوٹیوں میں تم جاؤ ان کے پیچھے۔ وہ مواقع القطر، قطر کہتے ہیں بارش ہے، بارش کے نازل ہونے کی جگہوں جہاں پر بارش برستی ہے، سرسبز و سیرابی ہوتی ہے، وہاں پر چارہ بکریوں کے لیے، جانوروں کے لیے چارہ اپنے آپ اگتا ہے، تو ایسی جگہوں میں بکریوں کے ساتھ چلے جاؤ۔ یفر بدینہ من الفتن، آدمی مسلمان اپنے دین کے ساتھ، دین کو لے کر کے فتنوں سے فرار ہو جائے گا، فتنوں سے دور بھاگ جائے گا اپنا دین لے کر۔ تو حدیث میں کیا فرمایا؟ قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بکریوں کو لے کے، بکریوں کے پیچھے پیچھے پہاڑوں کی چوٹیوں میں چلا جائے گا، اور جہاں بارش نازل ہوتی ہے، مطلب چراگاہیں جہاں پر بکریوں کی چرنے کی، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، ایسی جگہوں میں چلا جائے گا۔ یفر بدینہ من الفتن، فتنوں سے بھاگے گا اپنا دین لے کر کے، دین اس کے ساتھ رہے گا، اللہ پر ایمان، تقوی، پرہیزگاری، دیگر جو عبادتیں کر سکے گا، اور فتنوں سے بچ جائے گا۔ اس لیے کہ شہر میں رہے گا، گاؤں میں رہے گا، بستی میں رہے گا، وہاں فتنے جہاں رونما ہو رہے ہیں، ایسے وقت میں، فتنے کے وقت میں اگر وہ اپنا شہر، اپنی بستی علاقہ چھوڑ کر کے جنگلوں میں چلے جائے، بادیوں میں چلا جائے، بوادی میں چلا جائے، بادیہ نشینی اختیار کر لے، صحراؤں میں چلا جائے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو بکریوں کو بہترین مال کا ہے، اس لیے کہ بکریوں کی وجہ سے وہ بکریوں میں مشغول رہے گا، انہیں چرائے گا، کھلائے گا، پلائے گا، ان کی دیکھ ریکھ کرے گا، تو فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور اس کا مال بھی جو ہے پرورش پروان چڑھتا رہے گا، اس کا مال بھی بڑھتا رہے گا، اس کے مال میں بھی نشو و نما ہوتی رہے گی، اور فتنوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو اس حدیث میں جو محل شاہد ہے، باب سے جو مطابقت ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی بادیہ نشینی، یہاں لفظ بظاہر نہیں ہے، لیکن مفہوم یہاں پر یہ نکلتا ہے کہ شہروں کو چھوڑ کر فتنوں سے بچنے کے لیے بادیہ میں چلا جائے، جنگلوں میں چلا جائے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے، تو یہ سب بادیہ نشینی کے معنی میں ہے۔ تو اس حدیث سے بادیہ نشینی اختیار کرنا، جنگلوں میں فتنے کے وقت جنگلوں میں جا کے رہنا، یہ مطلب اس پر رغبت دلائی گئی ہے تاکہ آدمی فتنوں سے بچ سکے اور اپنے دین کو محفوظ رکھ سکے۔ اگلا باب ہے باب فی النہی عن القتال فی الفتنہ، باب ہے فتنے میں قتال کی ممانعت کے سلسلے میں، فتنے کے وقت میں قتال کرنے سے روکنے، اس کی ممانعت، اس کی حرمت کے سلسلے میں باب ہے کہ فتنے میں قتال کرنا یہ بہت ہی سنگین ہے۔
قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن الأهنف بن قيس قال خرجت وأنا أريد يعني في القتال فلقيني أبو بكر. دیکھیں گے اس روایت کو امام ابو داود نے اپنے استاد ابو کامل سے، انہوں نے حماد بن زید سے، انہوں نے ایوب سختیانی اور یونس سے روایت کیا، اور انہوں نے حسن سے روایت کیا. حسن بن ابی الحسن امام حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے. تو یہ یہاں پر سب کا نام ہے. ابو کامل کا نام یہاں نہیں، ابو کامل کا نام ہے فضیل ابن حسین الجہدری. ابو کامل کا نام فضیل بن حسین الجہدری ہے. اور ایوب کا نام پیچھے گزر چکا ہے، ایوب بن ابی تمیمہ السختیانی. اور یونس کا نام ہے یونس بن عبید، پورا نام ہے یونس بن عبید. عن الحسن، حسن بن ابی الحسن البصری. اس کے بعد عن الاحنف بن قیس، احنف بن قیس سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نکلا. احنف بن قیس کون ہے؟ یہ احنف بن قیس یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، قبیلہ تمیم کے، اور بہت ہی حلیم اور بردبار آدمی تھے، عقل مند آدمی تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے جنگ صفین میں، ان کے ساتھ تھے. یہ مسلمان ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی، اس لیے ان کو مخضرمین میں ان کا شمار ہوتا ہے. اس لیے مخضرمین میں انہیں شمار کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان تو لے آئے تھے، بصرہ میں رہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکی. اور پھر یہ حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ آئے تھے اور وہاں پر قیام کیا تھا تقریباً 1 سال. احنف بن قیس، ان کو داڑھی نہیں تھی، ان کو داڑھی تھی نہیں، مطلب کچھ لوگوں کو فطرتاً داڑھی نہیں ہوتی ہے. تو ان کے قبیلے کے لوگ کہتے ہیں کہ کاش کہ اگر داڑھی خریدی جاتی تو ہم اپنے سردار کے لیے 20,000 دینار یا درہم جو تھا اس زمانے میں، اتنے میں ہم اس کے لیے داڑھی خرید لیتے ہیں. تو مطلب ان لوگوں کو داڑھی کی کس قدر اہمیت اور فضیلت اور قیمت معلوم تھی کہ داڑھی اتنی قیمت میں بھی خریدنے کے لیے تیار تھے اگر یہ خریدی جاتی تھی. اور آج ہم لوگ، آج کا مسلمان داڑھی کو بے دردی کے ساتھ کاٹتا چلا جاتا ہے اور اس کو سنوارنے کے نام پر، بنانے کے نام پر اس کو ذبح کرتا رہتا ہے. لیکن داڑھی بھی جو ہے بڑی ہی بہت ہی مطلب بہادر ہے کہ بار بار آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارے ہی چہرے پہ آؤں گی اس لیے کہ تم مرد ہو. داڑھی مردوں کے چہرے پہ آتی ہے، عورت کے چہرے پہ نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مرد کی علامت ہے. اور داڑھی بار بار آ کے کہتی ہے کہ تو مرد ہے، میں تیرے پاس آؤں گی. لیکن مرد کیا کہتا ہے؟ میں مرد نہیں ہوں، میں تجھے کاٹ دوں گا، اور اسے وہ کاٹ دیتا ہے. بہرحال تو یہ احنف بن قیس سے یہاں داڑھی والی بات یاد آ گئی. قال، یہ احنف بن قیس کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حضرت علی کے ساتھ تھے، اور بعد میں جب امیر معاویہ خلیفہ بنے تھے تو ان کے ساتھ بھی ان کی زبردست بحث ہوئی تھی. قال، کہتے ہیں کہ خرجت وانا اريد یعنی فی القتال، کہتے ہیں کہ میں نکلا. کس لیے نکلا؟ تلوار لے کے نکلے تھے قتال کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے. وانا اريد، اور میں چاہتا تھا، یعنی فی القتال، قتال میں شریک ہونا چاہتا تھا. جو فتنہ فساد چل رہا تھا، غالباً یہ جنگ جمل کا واقعہ ہے، کیونکہ جنگ صفین میں وہ تھے اور یہ واقعہ جنگ جمل کی طرف شاید ان کا اشارہ ہو. یا یہ کہ بعض نے کہا ہے کہ یہ جو ہے حضرت علی اور معاویہ کے درمیان جو تھا اسی کا واقعہ ہے، یا یہ کہ صفین کا، واللہ اعلم. تو مطلب یہ نکلے تھے تلوار لے کر شرکت کرنے کے لیے. فلقینی ابو بکر، مجھ سے ابو بکر کی ملاقات ہو گئی. ابو بکر صحابی رسول، ان کا نام کیا ہے؟ نفیع بن حارث. ابو بکر کا نام نفیع بن حارث. ابو بکر نفیع بن حارث سے ملاقات ہو گئی، صحابی رسول ہیں، ان کو زیادہ اندازہ تھا فتنوں کے بارے میں، احادیث رسول انہوں نے سماعت فرمائی تھی. فقال، تو ابو بکر نے احنف بن قیس سے کہا، ارجع، لوٹ جاؤ، پلٹ جاؤ، فتنوں میں شرکت نہ کرو. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. دلیل پیش کی، کیوں واپس جاؤ؟ اذا تواجہ المسلمان، کیونکہ جہاں وہ جا رہے تھے وہاں دونوں فریق مسلمانوں کے تھے، اس لیے
ہے وہاں جانا مناسب نہیں تھا۔ فرمائے اذا تواجہ المسلمانی، جب دو مسلمان آپس میں مٹبھیڑ کریں، آپس میں ایک دوسرے سے ملیں، متوجہ ہوں بسیفہما، اپنی تلواروں کے ساتھ میں ہیں، دونوں تلوار لے کے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے نکلیں، فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہوں گے، قاتل اور مقتول دونوں جہنم کے مستحق ہوں گے۔ قال یا رسول اللہ، انہوں نے کہا ابو بکر نے اللہ کے رسول، ھذا القاتل، یہ قاتل کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے قتل کیا جہنم میں جائے گا، فما بال المقتول، مقتول کا کیا مسئلہ ہے، مقتول کا کیا گناہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا؟ قال، آپ نے فرمایا انہ اراد قتل صاحبہ، یہ مقتول بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس لیے یہ بھی جہنم کا مستحق ہوگا۔ اس حدیث کو تھوڑا اچھے سے سمجھ لیجئے، یہاں پر فالقاتل والمقتول فی النار کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے قاتل اور مقتول دونوں جہنم کے مستحق ہیں، دونوں جہنم میں جائیں گے یہ ضروری نہیں ہے، دونوں جہنم کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو دونوں کو جہنم میں ڈال دے، چاہے تو انہیں اپنی رحمت سے انہیں معاف کر دے۔ قاتل کا تو ٹھیک ہے انہوں نے گناہ کیا، قتل کیا، مقتول کیوں جہنم کا مستحق ہے؟ اس لیے کہ وہ بھی اپنے صاحب کو قتل کرنے کا عزم رکھتا تھا، ارادہ رکھتا تھا، اس لیے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو مطلب ارادے کی وجہ سے بھی کوئی آدمی جہنم میں جاتا ہے، گناہ ملتا ہے کیا؟ حالانکہ دوسری حدیث میں تو یہ ہے کہ جب آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے مسلمان تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، لیکن جب کر لیتا ہے گناہ تب اس کے لیے گناہ لکھا جاتا ہے، مطلب جب تک گناہ نہیں کرتا تب تک اس کے لیے گناہ نہیں لکھا جاتا ہے۔ تو یہاں کیوں اس کے لیے گناہ مل رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ گرچہ مقتول نے قتل نہیں کیا ہے لیکن لڑ تو رہا تھا، وہ نکلا تو تھا وہ قتال کرنے کے لیے، یہ ایک عمل ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے اس کو اس عمل کی اسے سزا ملے گی۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ قاتل اور مقتول یہ جہنم کے مستحق ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو جہنم میں ڈال دے گا۔ جب جہنم میں دونوں جائیں گے تو قاتل کا ڈبل گناہ ہوگا، ایک تو یہ کہ وہ مسلمان سے لڑا ہے اور دوسرا اس نے قتل کیا ہے، اور مقتول نے ایک کام کیا ہے، لڑنے کا کام کیا ہے، اس قتل نہیں کر سکا، لیکن یہ بھی اگر داؤ پہ آ جاتا، غالب آ جاتا تو یہ بھی قتل کر سکتا تھا۔ تو اس سے ایک گناہ ہوا ہے، مقتول سے ایک گناہ ہوا ہے کہ وہ قتال کرنے کے لیے نکلا ہے، اور قاتل سے دو گناہ ہوا، قتال کرنے کے لیے نکلا، قتال کیا اور قتل بھی کیا، تو ڈبل گناہ ہوا۔ تو اس لیے جہنم میں جو درجات ہوں گے تو جہنم میں زیادہ سزا قاتل کو ملے گی اور مقتول کو کم سزا ملے گی، یا کم مدت سزا ملے گی، ہلکی سزا ملے گی، اور قاتل کو زیادہ سزا ملے گی اگر یہ جہنم میں گئے تو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت پہ ان کو چھوڑ دیا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں معاف کر دے گا، چاہے تو انہیں جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ رب العالمین کا عدل تقاضا کرے گا تو انہیں جہنم میں ڈال دے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے عفو درگزر سے چاہے گا تو انہیں معاف کر دے گا۔ ایک اور تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ قاتل اور مقتول اگر ایک دوسرے کو خون کو حلال سمجھتے ہیں، قاتل مقتول سے یہاں دونوں مسلمان مراد ہیں، کافر مراد نہیں ہے، قاتل اور مقتول اگر ایک دوسرے کے خون کو حلال سمجھتے ہیں جو کہ حرام ہے، تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اگر کوئی حلال سمجھتا ہے تو وہ جہنم کا مستحق ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام سمجھے، حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھے تو یہ چیز کفر ہے، خارج عن الملہ ہے، اگر اسے اس چیز کا علم ہے تو یہ اس حدیث کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ چونکہ قتل کرنا بہت سنگین گناہ ہے اور قرآن پاک میں اس کی سخت وعید آئی ہے، اور اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے کسی مسلمان کو، مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشہ ہمیشہ کا پھر وہاں پر الگ معنی ہے، الگ مفہوم ہے، ہمیشہ یعنی ایک لمبی مدت تک رہے گا، یا یہ کہ اگر وہ مسلمان کے خون کو حلال سمجھتے ہوئے کرتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ابھی آگے اس کا بیان آ رہا ہے۔ اگلی جی
یہ بول رہے تھے کوئی مسلمان ہے اس کو زبردستی قتل کر دیا کوئی، اس کا ارادہ نہیں تھا، اس کو ہاں ہاں قتل ہاں کر دیا، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کا تو کیا ہے؟ دیکھیے ہاں ایک مسئلہ یہاں بتانا رہ گیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی پر اعتداء زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، کوئی شخص آیا کسی کو مار رہا ہے، اب جس کو مار رہا ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے دفاع کرتے ہوئے اس کو اگر قتل کر دیتا ہے تب یہ مقتول جہنم میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی جان بچا رہا تھا، جان بچاتے ہوئے اس نے قتل کر دیا ہے، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اپنی جان کے دفاع میں اگر اس نے اس کو قتل کیا ہے تو وہ جو جہنم کا مستحق نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ معذور ہے، مجبور ہوا اس کے قتل کرنے پر۔ اور اگر یہ ہے کہ یعنی مقتول آدمی ہے وہ قتل کرنا نہیں چاہ رہا تھا اور نماز نہیں پڑھ رہا، وہ قتل ہو گیا ہے، تو یہ ہے کہ اس کو اس کی نماز نہ پڑھنے کا گناہ ملے گا۔ نماز نہ پڑھنا کئی طرح سے ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ آدمی سستی ہے، غفلت ہے، کوتاہی ہے، اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ ہلکا ہے، لیکن اگر کوئی شخص نماز مسلسل نہیں پڑھتا، اس کو فرض واجب نہیں مانتا ہے تو پھر وہ بہت سنگین ہے، اس کو علماء نے کفر اور کافرین کے زمرے میں اس کو شمار کیا ہے۔ اکثر نصوص اسی چیز پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کو فرض واجب نہ سمجھے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے، فرض واجب سمجھتا ہے لیکن وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں پڑھتا ہے تو ایسے شخص کا گناہ ہلکا ہے، اور بعض نے اس کو بھی کافر شمار کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کا مسئلہ اس کی نماز کے حساب سے اس کے ساتھ تعامل ہوگا، باقی وہ مقتول ہے اس وجہ سے اس کو مطلب گناہ نہیں ہے، گناہ اس لیے کہ وہ قتل کرنا نہیں چاہ رہا تھا تو قتل کرنے کا گناہ اس پر نہیں ہوگا ہے، یا جو سزا یہاں پر وعید یہاں پر ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا۔ آخری حدیث ہے، مطلب صرف سند ہے۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا محمد بن المتوکل الاسقلانی قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ایوب عن الحسن باسناده ومعناه مختصرا۔ ایک دوسری سند یہاں پر مؤلف نے ذکر کی ہے، صرف سند یہاں ذکر کی ہے اور اس کا معنی مختصر ہے، اور اختصار کے لیے مؤلف نے اس حدیث کو ذکر نہیں کیا ہے، ویسی ہی حدیث یہاں بھی بیان ہوئی ہے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔